बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को बिलाल अहमद कहते हैं और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। नाजरीन, आज की वीडियो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी वजूहात थी जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत की वजह बनी, और बावजूद इसके कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास इतनी बड़ी फ़ौज होने के उन्हें शहीद कर दिया गया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हम में से बहुत सारे लोगों के जहनों में उठते रहते हैं। तो आइए आज तारीख़ के उन पहलुओं पर से पर्दा उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत कैसे हुई और क्यों बाकी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हज़रत उस्मान की मदद ना कर सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है अब्दुल्ला बिन सबा से, जो कि यहूदी था और उसने मुसलमानों का भेष अपनाकर मुसलमानों में शामिल हो गया और उसने मुसलमानों में बहुत ज़्यादा फ़िरका वारियत और तफ़रक़ा डालने की कोशिश की। लेकिन जब वो अहले मदीना में कामयाब ना हो सका तो फिर उसने मिस्र का रुख किया और मिस्र जा कर के उसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान में कुछ ऐसी बातें की कि जिसकी वजह से लोग हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ हो गए और उसकी ये साजिश इस हद तक कामयाब हो गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करने के लिए मिस्र के बहुत सारे लोग मदीना मुनव्वरा आ गए। और इसमें एक सबसे अहम किरदार मरवान का है, जो कि नहायत शरीर इंसान था और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्तेदार भी था। अब्दुल्ला बिन सबा और मरवान की शरारत से अहले बसरा, कूफा और मिस्र वाले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेगुनाह खून से हाथ रखे बगैर ना रह सके। चुनाचा वो लोग हज़ारों की तादाद में मदीना मुनव्वरा आ गए। इस वक्त सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप हमको लड़ाई का हुक्म दीजिए ताकि हम इनको मार भगाएं। आपने फरमाया कि तुमको कसम है अल्लाह की, मेरे लिए किसी मुसलमान का एक क़तरा खून न गिराना। मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूँगा? सहाबा इकराम ने कहा, आप मक्का मुअज़्ज़मा चले जाइए या मुल्क शाम चले जाइए, वहाँ हज़रत अमीर मुआविया हैं और इनका लश्कर भी है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, दोस्तों, मैं आखिरी वक्त में अपने नबी के मज़ार को छोड़कर किस तरह चला जाऊँ? हाँ, मस्जिद नबवी में चलता हूँ और इन लोगों से पूछता हूँ कि तुम बिला वजह मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? चुनाचा जब आप तशरीफ़ ले गए और इन बलवाइयों से खिताब फरमाया कि ए मिस्री लोगों, तुम मुझको क्यों कत्ल करते हो? मेरी उम्र थोड़ी सी रह गई है, मैं खुद ब खुद ही इंतकाल कर जाऊंगा। कसम है खुदा की, जब कभी लोगों ने किसी नबी को नाहक कत्ल किया है तो हज़ार हा आदमी इस नबी के बदले में कत्ल हुए हैं और मैं खलीफा सैयदुल मुरसलीन हूँ, मेरे बदले में 80,000 कत्ल होंगे। अगर मुसलमान मेरे कातलों से बदला ना लेंगे तो आसमान से अल्लाह ताला पत्थर बरसाकर मेरे कातलों को हिलाक कर देगा। देखो, ऐसा ना करना, खुदा की कसम, इस वक्त तो तुम मेरी मौत चाहते हो और मेरे कत्ल होने के बाद यूं तमन्ना करोगे कि काश उस्मान का एक एक सांस एक एक बरस के बराबर होता। इस वक्त एक बलवाई ने आपके हाथ का असा, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबर्रक था, हज़रत उस्मान के हाथ से छीन कर अपने घुटने पे रख कर तोड़ दिया। फ़ौरन इसके घुटने पर एक फोड़ा पैदा हुआ और शाम तक इसका सारा बदन गल गया और ये वहाँ पर ही जहन्नम वासिल हो गया। अब बलवाई सैकड़ों की तादाद में हज़रत उस्मान के गिर्द आकर जमा हो गए और मकान को घेर लिया और ये कहा, अब हम आपको कत्ल किए बगैर ना छोड़ेंगे। सबका आना जाना अंदर बंद कर दिया। हज़रत उस्मान को नमाज के वास्ते भी घर से ना निकलने दिया, कोई चीज़ खाने की भी अंदर ना जाने दी, यहाँ तक कि आपका पानी भी बंद किया। जो कुछ घर में था वो सब ख़त्म हुआ। फिर सारा घर प्यासा मरने लगा। जब 7 दिन के बराबर इसी तरह गुजरे और किसी को एक कतरा पानी का ना मिला, तब हज़रत उस्मान ने अपने मकान की खिड़की से सर बाहर निकाला और आवाज़ दी कि यहाँ अली हैं
کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر فرمایا یہاں سعد ہے، پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے امت محمدیہ، روم اور فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو ضرور قیدی کو پانی دیتے ہیں۔ اے لوگو، میں تمہارا ایسا گناہگار قیدی ہوں کہ مجھ کو پانی بھی نہیں دیتے۔ کوئی جو اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے، اس کے بدلے میں پہلا پیالہ جو مجھ کو نبی سے حوض کوثر پر ملے گا اس کو دوں گا۔ لیکن وہاں حوض کوثر کی کس کو پرواہ تھی؟ مگر جب حضرت علی کو خبر ہوئی، 3 مشقیں آپ نے بھر کر کمر سے تلوار باندھی اور سر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھ کر پانی لے کر چلے اور لوگوں سے کہا یہ کام تو کافر نہیں کرتے جو کام تم نے کیا ہے، پانی بند نہ کرو، دیکھو غضب الہی نازل ہو جائے گا۔ مگر ان ظالموں نے مشقوں پر برچھے مار کر پانی نکال دیا۔ اتنے میں جناب ام حبیبہ ام المومنین ایک خچر پر سوار ہو کر اور ایک پانی کی مشق ساتھ لے کے آئی اور یہ خیال کیا کہ کم بخت میرا تو ادب کریں گے، اور لوگوں سے کہا کہ بنو امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ذرا میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ امانت لے آؤں۔ یہ سن کر سنوائی بولے کہ او جھوٹی، یہ کہہ کر خچر کے منہ پر لکڑی ماری اور خچر کا 4 جامے کا بند کاٹ دیا۔ خچر آپ کو لے بھاگا۔ حضرت ام المومنین گرتے گرتے بچی۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ گھبرائے اور کہا خدا تمہارا ستیہ ناس کرے، ازواج نبی کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے۔ اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا اب تو ازواج نبی کی بھی بے حرمتی ہونے لگی ہے، اے عثمان اب تو لڑنے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، مجھے اگر لڑنا مقصود ہوتا تو اب تک 1000 فوج شام اور عراق سے منگوا لیتا، لیکن میں لڑنا ہرگز نہیں چاہتا۔ سب کو قسمیں دے کر واپس بھیج دیا اور سارے صحابہ پھر سے مجبور ہو گئے۔ پھر جب کچھ دن گزرے اور حضرت عثمان کو پیاس کی بہت سخت تکلیف ہوئی تو آپ نے اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا تم جانتے ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو یہاں پانی مسلمانوں کو مول ملتا تھا اور کنواں یہود کے قبضے میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید دے اور اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے؟ میں نے وہ کنواں 35,000 دے کر خریدا اور تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہی آج میں ہوں کہ 40 دن سے پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا۔ لوگو، تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں نہایت تنگ تھی، میں نے 25,000 روپیہ دے کر مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی میں شامل کی۔ آج میں ایسا ہو گیا کہ تم کو مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روکتے ہو۔ اے لوگو، قیامت کے روز کیا عذر پیش کرو گے؟ ناظرین محترم، 50 دن تک حضرت عثمان اسی مکان میں قید رہے۔ اس عرصے میں برابر روزے رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا اے عثمان، کیا تمہیں بہت پیاس لگی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا۔ اے عثمان، کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان، کل تم شہید کر دیے جاؤ گے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ آیت فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا آنے دو، آج تو میری دعوت حضور حوض کوثر پر کر گئے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی بلوائی اندر گھس آئے اور اس خیال سے کہ کوئی دروازہ پھر بند نہ کر دے کواڑوں میں آگ لگا دی۔ دروازے کے اوپر چھپڑا پڑا تھا، اس کو بھی آگ لگ گئی۔ گھر والے گھبرا گئے، مگر حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ شروع تھی۔ گھر میں آگ لگ رہی تھی مگر جناب کی نماز یا قرأت پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی۔ یہاں تک کہ نماز سے آپ فارغ ہوئے، قرآن منگایا، کھولا، سامنے رکھا، وہی آیت نکلی۔ ایک آدمی آپ کو قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا تو مجھ کو قتل نہ کر، کیونکہ تیرے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ
اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچائے، کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف کرے گا؟ اس شخص کو تو یہ بات سنتے ہی پسینہ آ گیا، وہ شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آئے اور فرمایا، ظالموں، خبردار، عثمان کا خون نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، جس وقت تم عثمان کو قتل کرو گے فرشتے چلے جائیں گے۔ ایک ظالم بولا، او یہودی بچے، تو کیا جانے، جا اپنا کام کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تم صبر کرو۔ اتنے میں سودان بن حمر ایک شخص آیا اور کہنے لگا، او عثمان، تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا، میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ پھر ایک اور ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تمانچہ مارا، تلوار آپ کی جانب اٹھائی، آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا، یہ تو وہی ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن سے یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملا تھا، کسی گندی چیز کو اس ہاتھ نے نہ چھوا تھا۔ لوگو، ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ اس ظالم نے کہا، لو بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ فرمایا، میرا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔ پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر اور 3 چھاتی پر برچھی کی نوک سے کیے۔ اس وقت جو قرآن شریف سامنے رکھا تھا اسے آپ پڑھ رہے تھے، اس پر پہلا قطرہ آپ کے خون کا پڑا اور اس آیت پر پڑا، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اے عثمان تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ ہی کافی ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت کہتے ہوئے زمین کو چھو لیا۔ اس ظالم نے آپ کی پسلیوں پر کودنا شروع کیا، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ظالموں نے آپ کی ازواج کا زیور اتارا اور گھر کے سب اسباب لوٹ لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 112 اور سیرت الصالحین صفحہ نمبر 101 میں درج ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین محترم، عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش رنگ لے آئی اور اہل مصر اس کے منصوبے کا شکار ہو کر مسلمانوں میں ایک عظیم فتنے کے ظہور کے موجب بن گئے۔ یہ فتنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور بھی زیادہ پھیلا اور یہودیت مختلف روپوں میں ظاہر ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شہادت کا سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا، اور آپ راضی بررضائے الہی تھے، اور نہ ہی اسی واسطے آپ نے صحابہ کرام کو ان سے لڑنے کی اجازت نہ دی، اور نہ ہی شام اور عراق سے کوئی فوج منگوائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن سبا یہودی کی تعلیم سے بلوائیوں کے دل میں نہ صحابہ کی عزت رہی اور نہ ازواج النبی کی حرمت، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شریفہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کچھ کم نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ کربلا میں ظالموں نے چند دن پانی بند کیا تھا، مگر یہاں 40 روز سے بھی زیادہ پانی بند رہا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی بڑھ کر مظلوم ہے۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو قتل کروایا گیا، اور اس سازش میں یہودی ہمیشہ سے پیش رہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطانی چالوں اور دشمنان اسلام کی چالوں سے اسلام کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آمین والسلام۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔